بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ناظرین کرام، ہمارے سامنے سبحانی قاعدہ ہے نادرہ ایڈیشن، اور اس کا باب نمبر 3 ہے طریق ادائے حروف مدیہ. ہم آپ کو اس باب کا تعارف کرانے جا رہے ہیں. اس میں پہلی فصل ہے قصر و مد. مد کے معنی ہے کھینچنا، یعنی حروف مدیہ کو کھینچنا. حروف مدیہ جو ہیں وہ 3 ہیں. الف جو کہ ساکن ہوتا ہے ما قبل اس کے مفتوح ہو، جیسے مثال کے طور پر جیم زبر الف جا، یہ الف مدیہ ہے. اور دوسرا حرف مدیہ جو ہے وہ واو ہے، جیسے تا پیش واو تو، یہ واو مدیہ ہے. اور تیسرا جو ہے وہ یا مدیہ ہے، جیسے بادر یا بھی. تو یہ یا ساکن ما قبل مکسور ہے، اور جو واو مدیہ ہوتا ہے وہ واو ساکن ما قبل مضموم ہوتا ہے، اور جو الف مدیہ ہوتا ہے وہ الف تو ہوتا ہی ساکن ہے، ما قبل اس کے فتح ہوتی ہے. تو یہ 3 حروف مدیہ ہیں. تو ہم نے اس فصل کو 3 اسباق میں تقسیم کیا ہے. یہ پہلا سبق جو ہے یہ الف مدیہ کی ادائیگی کے بارے میں ہے، اور دوسرا سبق جو ہے وہ واو مدیہ کے بارے میں ہے، صفحہ نمبر 13 پہ. اور 12 پہ ہے الف مدیہ پہلا سبق، اور دوسرا سبق 13 صفحے پر واو مدیہ ہے. اور تیسرا سبق جو ہے وہ سبق نمبر 3 یا مدیہ ہے، صفحہ نمبر 15 پہ. اب اس کے اندر مشقوں کی تقسیم آپ دیکھیں. یہ پہلا سبق جو ہے اس میں بھی 3 مشقیں ہیں. مشق نمبر 1 ہے، پھر مشق نمبر 2 ہے، پھر مشق نمبر 3 ہے. اس سے اگلا سبق جو ہے سبق نمبر 2، اس میں بھی 3 مشقیں ہیں. ان 3 کے بعد یہ مشق نمبر 4 ہے، اور یہ مشق نمبر 5 ہے، اور یہ مشق نمبر 6 ہے. 3 مشقیں یہ ہو گئی واو مدیہ کی، یعنی دوسرے سبق کی. اب آ جاتے ہیں تیسرے سبق پہ. یہ سبق نمبر 3 ہے، یہ یا مدیہ کے بارے میں ہے. اس میں بھی آپ کو 3 مشقیں نظر آئیں گی. ان 6 کے بعد یہ 7ویں مشق ہے، یہ 8ویں مشق ہے، اور یہ صفحہ نمبر 16 پر یہ 9ویں مشق ہے. تو 3 اسباق ہیں، ہر سبق کے اندر 3 مشقیں ہیں. اب یہ جو 3 مشقیں ہیں ان کا آپس میں جو ہے وہ تقابل اور تناسب آپ دیکھیں، ان کی افادیت بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو پہلی مشق ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ الف سے قبل فتحہ ہے تو اس کو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں. یہ الف ہیں، الفات ہیں، ان سے پہلے فتح آ رہی ہے، اسے ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں. اور دوسری مشق جو دی گئی ہے اس میں فتح کو کہیں پر کھینچنا ہے، جہاں الف ہوگی وہاں پر کھینچنا ہے، اور کہیں بغیر کھینچے پڑھنا ہے. جہاں فتح کے بعد الف نہیں ہوگی جیسے یہاں پر ہے تو پھر ہم اسے نہیں کھینچیں گے. اسے ہم با پڑھیں گے، با زبر با، اور اسے ہم پڑھیں گے با، اسے تا تا، اس طرح. تو یہ تقابل ہے اس کے اندر. بچہ اس میں غور و فکر کرتا ہے، یا متعلم جس بھی عمر کا ہو وہ غور و فکر کرتا ہے کہ میں نے کس حرف کو کھینچنا ہے اور کس کو نہیں کھینچنا ہے. تو یہ دوسری مشق ہے جس میں مخلوط چیزیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں. حرف مدیہ بھی دیا ہے اور کہیں نہیں بھی دیا. اب آ جاتے ہیں تیسری مشق پر. تیسری مشق کے اندر ہم نے 3 خانے دیے ہیں. پہلا جو خانہ ہے اس میں جتنے حروف ہیں ان کو کھینچا نہیں جائے گا، کیونکہ ان کے اوپر ایک حرکت ہے
یہ سمجھ لیں کہ یہ قصر ہے مد کے مقابلے میں، اور ان میں حروف مدیہ ہے دوسرے خانے میں، تو اسے کھینچا جائے گا اور الگ الگ سانس میں پڑھا جائے گا، جیسے و ما، اور پھر یہاں پہ ملایا جائے گا و ما، اسی طرح ای ذا اذا، س و سوا، یہ ہر خانے میں جو لکھا ہے، جو حرف ہے ایک ہے یا دو ہیں، اس کو الگ سانس میں پڑھنا ہے۔ گویا کہ تیسری مشق میں آ کر ہم لفظ کو مکمل کر دیتے ہیں، کلمہ جو ہے وہ مکمل کر دیتے ہیں۔ پہلے ہم حروف کو علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں، پھر جب جوڑتے ہیں تو پھر وہ کلمہ مکمل ہو جاتا ہے۔ پہلے حرف کی حرکت بغیر کھینچے پڑھتے ہیں ہم، اور دوسرے حرف کی حرکت جو ہے اسے ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں اور پھر دونوں کو ملا دیتے ہیں۔ آپ کو یہی ترتیب جو ہے وہ دوسرے سبق میں بھی نظر آئے گی۔ یہاں پہ پہلی مشق کے اندر جو ہے وہ ہر واو کو کھینچنا ہے، کیونکہ ماقبل اس کے ضمہ ہے، اور اس کے آگے جو اگلی مشق ہے اس میں کہیں پر ہم نے ضمہ کو کھینچنا ہے، کہیں نہیں کھینچنا۔ جہاں ضمہ کے بعد واو ساکن ہوگی اسے کھینچیں گے، اور جہاں واو ساکن نہیں ہوگی جیسا کہ ان حروف میں ہے وہاں پر ہم نہیں کھینچیں گے۔ تو اس طرح متعلم جو ہے وہ تقابل کرے گا اور اس تقابل سے وہ سیکھے گا۔ اس کے بعد والی مشق جو ہے اس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ پہلے حرف کی حرکت کو کھینچے بغیر پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے بعد واو ساکن نہیں ہے، اور دوسرا حرف جو ہے یعنی تا ہے، لام ہے، دال ہے اور ضاد ہے، اس کو ہم نے کھینچنا ہے کیونکہ اس کے آگے واو ساکن جو ہے وہ موجود ہے۔ پھر ہم نے ان دونوں کو ملا کر کلمہ بنا دینا ہے، یعنی لفظ پورا کر دینا ہے، جیسے او تو، او تو، زی نو، زینو، اس طرح۔ تو یہ 3 مشقیں پوری ہو گئیں سبق نمبر 2 کی۔ اب سبق نمبر 3 پر آتے ہیں، اس میں بھی 3 مشقیں اور بالکل اسی ترتیب کے ساتھ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پہلی مشق جو ہے سبق نمبر 3 کی پہلی مشق، اس میں کسرہ کے بعد یعنی زیر کے بعد یا ساکنہ موجود ہے تو اسے کھینچنا ہے۔ تو اس میں متعلم کو جو ہے وہ یا ساکن کہیں یا مدیہ کہیں، اس کو پڑھنے کی مشق ہو جاتی ہے، اور اس سے اگلی جو مشق نمبر ہے 8 یعنی اس سبق کی دوسری مشق، اس میں کسرہ کے بعد کہیں پر یا دی گئی ہے کہیں پر نہیں دی گئی۔ جہاں یا نہیں ہوگی اس کو ہم نہیں کھینچیں گے، اور جہاں یا ہوگی اسے ہم کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے بی، بی، تی، تی، سی، سی۔ یہ ہر خانے میں جو حرف ہے اس کو علیحدہ سانس میں بچے کو جو ہے وہ پڑھانا ہے۔ تو یہاں پر اس کو تقابل ہوگا، پیدا ہوگا اس کے ذہن کے اندر کہ کہاں پہ میں نے کسرہ کو کھینچنا ہے، کہاں پہ نہیں کھینچنا۔ تو اس سبق کی جو آخری مشق ہے وہ پچھلے 2 اسباق کی طرح دیکھیں، پہلے حرف کو ہم حرکت کے بغیر، پہلے حرف کی حرکت بغیر کھینچے ہم پڑھتے ہیں کیونکہ اس کے بعد یا ساکن نہیں ہے، اور دوسرے حرف کی جو حرکت ہے یہ دوسرا حرف ہے نون، فا، صاد، با، واو، اس کو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں کیونکہ اس کے آگے یا ساکن موجود ہے، پھر ہم دونوں کو ملا کے کلمہ بنا دیتے ہیں۔ تو یہ اس فصل کا جو ہے وہ تعارف ہے کہ اس میں قصر ہے، قصر کے معنی ہے نہ کھینچنا، اور مد کے معنی کھینچنا۔ ناظرین کرام، تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ قصر اور مد میں بتانا ضروری ہے کہ مد جو ہے اس کی کم سے کم مقدار 1 الف ہے، جیسا کہ اس باب کے اندر ہے، اور 1 الف سے زیادہ بھی مد کی جاتی ہے۔ جب 1 الف سے زیادہ مد کی جائے گی تو اس کے مقابلے میں جو قصر ہوگی وہ 1 الف ہوگی، اور وہ آگے چل کر دوسرے اسباق میں انشاءاللہ آ جائے گا، دوسرے ابواب میں۔ اور اگر مد جو ہے وہ 1 الف ہو تو اب 1 الف میں جب ہم
کمی کریں گے، ایک الف دو حرکات کے برابر ہوتی ہے، تو ایک الف کے اندر یعنی دو حرکات میں جب ہم کمی کریں گے، قصر کے معنی مد میں کمی کرنا، قصر کے معنی مد میں کمی کرنا، تو دو حرکات کے برابر جب ہم مد کر رہے ہوں گے، اس میں جب ہم کمی کریں گے تو باقی پھر ایک ہی حرکت بچے گی، جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہ ہے مد، یہ ایک الف ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں کمی کریں گے تو ایک حرکت بچ جائے گی، یہ قصر ہے، یہ مد ہے۔ اسی طرح واو میں دیکھ لیں آپ کہ یہاں پہ واو جو ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، اور یہاں پر جو ضمہ ہے اس کو ہم نے جو ہے صرف ایک حرکت کے برابر پڑھنا ہے، ہم نے اس کو کھینچنا نہیں ہے، یہ قصر ہے اور یہ مد ہے۔ اسی طرح یا کے باب میں آ جائیں آپ، یا کے سبق کے اندر جہاں پر کسرہ کے بعد یا ہوگی تو اسے ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور اگر یا ساکن نہیں ہوگی تو ایک الف کے اندر ہم کمی کریں گے تو وہ ایک حرکت رہ جائے گی، تو یہ قصر ہے اور یہ مد ہے۔ قصر و مد کے بعد یہ قصر چل رہی ہے، یہ مد چل رہی ہے، اس کے بعد ہم نے اگلی فصل جو دی ہے، فصل نمبر 2، اس میں ہم نے ترتیب الٹ دیے، مد و قصر کر دیے کہ پہلے خانے میں جو حروف ہیں ان کو ہم نے کھینچنا ہے، مد کرنی ہے، یعنی ایک الف کے برابر، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں ہم نے اس فصل کے اندر الف مدیہ، واو مدیہ، یا مدیہ تینوں کو ہم نے ملا دیا ہے۔ یہاں پہ ہم نے الگ الگ سبق پیش نہیں کیا، اس سے پہلے جو ہم نے قصر و مد کی فصل باندھی تھی، فصل نمبر 1، اس میں ہم نے الف مدیہ کا سبق علیحدہ، واو مدیہ کا علیحدہ، یا مدیہ کا علیحدہ سبق دیا تھا، مشقیں بھی دی تھیں، لیکن یہاں ہم نے ضروری نہیں سمجھا کیونکہ متعلم کو پیچھے جو ہے وہ الف مدیہ، واو مدیہ، یا مدیہ کی شناخت ہو چکی، تو یہاں پہ آ کر ہم نے الف مدیہ، واو مدیہ، یا مدیہ کو اکٹھے کر کے ملا کے ہم نے لکھا ہے۔ تو پہلا خانہ جو ہے اس کے اندر آپ دیکھیں مد ہے، تو اس کا عنوان بھی یہی ہے کہ پہلے حرف کی حرکت کھینچ کر، یہ پہلا حرف قاف ہے، جیم ہے، فا ہے، پھر قاف ہے، فا، عین، نون، اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، اور دوسرے کی بغیر کھینچے پڑھنا، یعنی دوسرے حرف کی حرکت کو بغیر کھینچے پڑھنا۔ تو یہاں دیکھیں یہ دوسرا حرف ہے، اس کی جو حرکات ہیں اس کو کھینچے بغیر ہم نے پڑھنا ہے، تو ان کو الگ الگ سانسوں میں پڑھ کر پھر ہم نے ملا کر تو کلمہ بنا دینا ہے، جیسے فو می، فو می، اور علیحدہ علیحدہ سانس میں متعلم کو پڑھانا ہے، فو می، فو می۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں تو یہ جامع مشق ہے۔ یہ جامع مشق کیا ہے کہ پیچھے جو ہم نے قصر و مد کی فصل دی ہے، پھر مد و قصر کی فصل دی ہے، اس کے اندر جو ہم نے کلمات جو ہیں وہ بنائے ہیں، ان کلمات کو ہم نے ملا کر اور مکس اپ کر کے تو جامع مشق نمبر 3 دے دیے۔ اب اس کا آپ دیکھیں عنوان، کہیں پہلے حرف کو کھینچ کر پڑھنا ہے اور کہیں دوسرے حرف کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اب اس میں ہم طالب علم کو اجرا کرایا کرتے ہیں۔ اجرا اس طرح ہم کراتے ہیں کہ ایک لائن کا اجرا میں آپ کو کر کے دیتا ہوں، تو باقی اجرا آپ کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم طالب علم کو اس طرح اجرا کرواتے ہیں کہ خا کی زبر کے بعد الف نہیں ہے، اس لیے اسے نہیں کھینچنا، لام کی فتح کے بعد جو ہے وہ الف ہے، اس لیے اسے کھینچنا ہے۔ خا کی فتح کے بعد الف نہیں ہے، اس لیے اس فتح کو نہیں کھینچنا، یا آپ کہیں زبر کو نہیں کھینچنا، اور لام کی جو زبر ہے اس کے بعد الف ہے، اس لیے اسے کھینچنا ہے۔ تو ہم نے اسے پڑھنا ہے خا لا، خا لا، اور یہاں پہ بھی اسی طرح ہی ہے،
را کی زبر کے بعد الف موجود ہے، اسے کھینچنا ہے، نون کی زبر کے بعد الف نہیں ہے، اسے نہیں کھینچنا، تو یوں پڑھنا ہے را نہ۔ یہاں پہ لام کی زبر کے بعد الف نہیں ہے، اسے نہیں کھینچنا، فا کی زیر کے بعد جو ہے وہ یا موجود ہے، یا ساکن، اس لیے اسے کھینچنا ہے۔ ہا کی زیر کے بعد یا موجود ہے، اس لیے اسے کھینچنا ہے۔ لام کی زبر کے بعد الف نہیں ہے، اس لیے نہیں کھینچنا، تو اسے پڑھنا ہے حی لا۔ را کی زبر کے بعد الف موجود نہیں ہے، اسے نہیں کھینچنا۔ ضاد کے ضمہ کے بعد واو موجود ہے، اس لیے اسے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ را دو، اس طرح پڑھنا ہے۔ یہاں بھی اسی طرح ہا کے ضمہ کے بعد واو موجود ہے، اسے کھینچنا ہے، اور دال کی زبر کے بعد الف نہیں ہے، اس لیے اسے نہیں کھینچنا۔ ناظرین کرام، ہم نے یہاں پر آنے سے پہلے جو ہے، اس سبق پر آنے سے پہلے ہم نے بچے کو یہ چیز یاد کروانی ہے کہ زبر کو کب کھینچا جاتا ہے، اور زیر کو کب کھینچا جاتا ہے، اور پیش کو کب کھینچا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ کہلوانا ہے کہ زبر کو تب کھینچیں گے جب اس کے بعد الف ہوگا، اور زیر کو تب کھینچیں گے جب اس کے بعد یا ساکن ہوگی، اور پیش کو ہم تب کھینچیں گے جب اس کے بعد واو ساکن ہوگی۔ اور ساتھ یہ بھی کہلوانا ہے کہ زبر کے بعد الف نہ ہو تو ہم نے اسے نہیں کھینچنا، اور اسی طرح یا کے بعد جو ہے کسرہ کے بعد، زیر کے بعد جو ہے وہ اگر یا ساکن جو ہے وہ نہیں ہے تو ہم نے اسے نہیں کھینچنا، اور پیش کے بعد واو ساکن نہ ہو تو اسے بھی ہم نے نہیں کھینچنا۔ یہ چیز بچے کے ذہن میں راسخ کر کے اسے اچھی طرح سمجھا کر، کہلا کر، اور جس طرح ہم نے اس ایک لائن کا جو ہے وہ اجرا کیا ہے، تو مختلف بچے مختلف ذہن رکھتے ہیں، اور جتنا جس کلاس کو ضرورت ہو، اگر 2 لائنوں کے اجرا کی ضرورت ہے تو 2 لائنیں کرائی جائیں، اور 3 کی ضرورت ہے 3 کرا دی جائیں۔ اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم پورا سبق ان کو اجرا کے ساتھ پڑھاتے ہیں، اور یہ اجرا جو ہے یہ ایک دفعہ کرانا پڑتا ہے، اس کے بعد بچہ جو ہے وہ اخذ کر لیتا ہے، وہ اسے بغیر اجرا کے پڑھ سکتا ہے، بغیر تختی کے وہ اسے پڑھ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں اس طرح کا جو مروجہ ہجا ہے وہ نہیں کیا جاتا، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہجا کیا جاتا کہ خا زبر خا، لام زبر الف لا، خلا، ایسا نہیں کیا جاتا، بلکہ ہم اس حرف کو کہ جس کے بعد حرف مدیہ نہ ہو اسے ہم علیحدہ پڑھ دیتے ہیں زبر سمیت، اور جس حرف کے بعد الف مدیہ ہو تو ہم اس حرف کو الف سمیت جو ہے وہ پڑھ دیتے ہیں، زبر اور الف سمیت پڑھ دیتے ہیں، یعنی خا لا، اور یہ را نہ۔ تو اسے ہم جو ہے وہ تختی کا طریقہ کار جو ہے وہ ہم کہتے ہیں۔ اب جب بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں یا متعلمین کو پڑھاتے ہیں تو ہم ان کی عمر کے مطابق اس طرح کرتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو ہم تختی کے ساتھ پڑھا دیتے ہیں، اور ہم ملاتے نہیں ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، جیسے ہم نے پڑھا خا لا، بس اس کو ملائے نہیں، چھوڑ دیا، را نہ، اس کو یہیں چھوڑ دیا، لا فی، اس کو یہاں چھوڑ دیا۔ تو اس طرح ایک دفعہ یہ سبق ہم کہلوانے کے بعد پھر پیچھے آتے ہیں، اس کو دوبارہ ہم تختی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور پھر ساتھ ملاتے بھی ہیں، خا لا خالا، را نہ رانا۔ تو بچے کی صلاحیت کے مطابق جس طرح مناسب ہو استاد اس طریقہ کار کو اپنا لے، اور جو بڑے بچے ہوتے ہیں یا بعض حفاظ جو ہیں وہ قاعدے کی دہرائی کرتے ہیں، تو وہاں پر ظاہر ہے کہ تختی کی ضرورت تو نہیں ہوتی، اگر 2-3 سطریں جو ہیں تختی کر لی جائے تو بہتر ہے، ورنہ بغیر تختی کے ہم انہیں پڑھا دیتے ہیں۔ اور یہیں پر ہم دہرائی کا بھی طریقہ بتا دیتے ہیں، بعد میں بھی آپ کو بتا دیں گے کہ جب یہ باب جو ہے یہ پورا ہو جائے، یہ جامع مشق نمبر 1 ہے، اس کے بعد جامع مشق نمبر 2، اور ترتیب کے لحاظ سے یہ 4 ہے، تو یہاں پر ہم کہیں دوسرے حرف کو کھینچتے ہیں،
کیونکہ دوسرے حرف کے بعد یا مدیہ ہوتی ہے یا واو مدیہ ہوتا ہے یا الف مدیہ ہوتا ہے، تو پھر ہم دوسرے حرف کو کھینچتے ہیں اور کہیں تیسرے حرف کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، جبکہ تیسرے حرف کے بعد جو ہے، جیسے یہ تیسرا حرف غین ہے، اس کے بعد الف مدیہ موجود ہے، اور یہاں تیسرا حرف جو ہے وہ کسرہ والا ہے، اس کے بعد یا مدیہ جو ہے وہ موجود ہے، اور یہاں تیسرا حرف لام جو ہے اس کے بعد واو مدیہ موجود ہے، تو ہم یہاں پہ اس کو کھینچتے ہیں۔ تو اس کے بعد آخری جامع مشق جو ہے وہ یہ ہے، جامع مشق نمبر 5، یہاں حروف مدیہ کا غیر معین جگہوں پر واقع ہونا ہے، کہ کہیں پر حرف مدیہ جو ہے وہ پہلے دوسری جگہ پہ آ رہا ہے، کہیں تیسری جگہ پہ آ رہا ہے، اور کہیں جو ہے وہ چوتھی جگہ پر بھی آ سکتا ہے، پہلی جگہ پر تو حرف مدیہ نہیں آتا، تو یعنی کہ غیر معین جگہوں پر یہاں واقع ہوتا ہے حرف مدیہ۔ تو یہ بھی ایک پیچھے تقابل چل رہا تھا، یہاں پہ تقابل ختم ہو گیا۔ اب یہاں بچے کو خود غور کرنا ہے کہ میں کس حرف کو میں نے کھینچنا ہے، کس کو نہیں کھینچنا، یہ ایک طرح سے اس کا ٹیسٹ ہے، اس کا امتحان ہے، اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ جو آخری جامع مشق ہے یہ ہم متعلم کو پڑھاتے نہیں ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ تم خود غور و فکر کر کے اس کو حل کر کے لے آؤ اور ہمیں سناؤ، اور اگر اس کے بعد بھی وہ اسے صحیح نہ پڑھ سکے تو پھر ہم اسے پڑھا دیتے ہیں۔ اب ایک آخری بات جو ہم آپ سے کہنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ عام طور پر تو یہ بتایا جاتا ہے کہ حرف مدیہ کو کھینچنا ہے ہم نے، اگر زبر کے بعد الف آ جائے تو ہم نے الف کو کھینچنا ہے، اور اگر واو مدیہ جو ہے اس سے پہلے پیش آ جائے تو ہم نے اس واو مدیہ کو کھینچنا ہے۔ اسی طریقے سے یا ساکن جو ہے اس سے پہلے اگر کسرہ آ جائے تو ہم نے اس یا مدیہ کو کھینچنا ہے، یعنی حروف مدیہ کو کھینچنے کی بات ہوتی ہے، اور یہ درست بھی ہے کیونکہ مدیہ کے معنی کھینچنا، کھینچے جانے والے حروف تو وہ ہیں ہی الف واو یا، تو انہی کو کھینچا جاتا ہے اور انہی کے کھینچنے کی بات ہوتی ہے، ان پہ مد کرنے کی بات ہوتی ہے۔ لیکن ناظرین کرام، ہمارے تجربے سے یہ بات گزری ہے کہ اگر ہم بچے کو حروف کے کھینچنے کی بجائے حرکات کو کھینچنے کی بات کریں تو وہ زیادہ سمجھتا ہے۔ مثلا ہم اسے اگر کہتے ہیں کہ زبر کے بعد الف ہو تو آپ زبر کو کھینچیں، اسی طریقے سے ہم اسے بتاتے ہیں کہ پیش کے بعد واو ساکن ہو تو آپ پیش کو کھینچیں، اسی طرح ہم اسے بتاتے ہیں کہ یا ساکن کے بعد زیر کے بعد جو ہے وہ یا ساکن ہو تو آپ زیر کو کھینچیں، یعنی ہم اس کو الف کا کھینچنا، واو کا کھینچنا، یا کا کھینچنا نہیں بتاتے، بلکہ زبر کا کھینچنا اور زیر کا کھینچنا اور پیش کا کھینچنا جو ہے وہ بتاتے ہیں، ہم اس طرف توجہ کراتے ہیں، اور ہمارے تجربے میں یہ ہے کہ یہ چیز زیادہ آسان ہے، اس لیے کہ حروف مدیہ اگرچہ 3 ہیں لیکن جب ہم حرف کی بات کرتے ہیں تو بچے کے ذہن میں الف سے لے کر یا تک کے حروف آ جاتے ہیں، اور ان حروف میں سے اس کو الف اور واو اور یا منہا کرنا ہوتا ہے، یعنی مائنس کرنا ہوتا ہے، مائنس کر کے دیکھنا ہوتا ہے۔ یہ چیز اس کے لیے دشوار ہے کیونکہ اس کو ایک نظر جو ہے وہ پورے 29 حروف پر ڈالنی پڑتی ہے، بیچ میں سے پھر الف و یا کو علیحدہ کرنا پڑتا ہے، لیکن زبر زیر پیش جو ہیں، حرکات جو ہیں وہ تو ہیں ہی 3، چوتھی حرکت تو ہے نہیں، تو اس وجہ سے ان کو آسان ہوتا ہے یہ سمجھانا کہ بھئی آپ نے زبر کو کہیں پہ کھینچنا ہے، کہیں نہیں کھینچنا، زیر کو کہیں پہ کھینچنا ہے، کہیں پہ نہیں، اور پیش کو کہیں پہ کھینچنا ہے، کہیں پہ نہیں، اور کب کھینچنا ہے؟ زبر کو تب کھینچنا ہے جب آگے الف ہو، الف نہ ہو تو زبر کو نہیں کھینچنا، یہ چیز زبانی ہے، اس کو ہم رٹواتے ہیں۔ پھر ہم دوسری بات یہ اس کو بتاتے سکھاتے ہیں کہ زیر کے بعد اگر یا ساکن ہو تو اس زیر کو کھینچنا ہے، اور اگر زیر کے بعد یا ساکن نہ ہو تو اس زیر کو نہیں کھینچنا۔ تیسری چیز ہم اس کو یہ بتاتے اور یاد کرواتے اور رٹواتے ہیں کہ پیش کے بعد اگر واو ساکن ہو تو اس پیش کو ہم نے کھینچنا ہے، اور اگر پیش کے بعد واو ساکن نہ ہو
تو پھر ہم نے اس پیش کو نہیں کھینچنا۔ میرے خیال میں کافی تعارف جو ہے وہ اس باب کا ہو چکا۔ اب ہم اگلے سبق کے اندر جو ہے وہ یہ جتنے کلمات ہیں اس کی ہم جو ہے وہ قرات کریں گے، ریڈنگ کریں گے۔ تو وما علینا الا البلاغ۔